نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کا درود پاک ہے۔ انشاءاللہ العزیز قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار میں کچھ دیر کے بعد آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے قصیدہ بردہ شریف کی وجہ تسمیہ سن لیں، کس نے لکھا ہے، کب لکھا ہے، یہ بھی آپ سن لیں۔ عربی قصائد میں سے قصیدہ بردہ شریف بہت مشہور ہے۔ قصیدہ کے معنی مدح سرائی اور تعریف کرنے کے ہیں، بردہ کے معنی دھاری دار چادر کے ہیں۔ اس قصیدے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف انداز میں تعریف کی گئی ہے، اس لیے اسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ اس قصیدہ کے مصنف ایک بہت بڑے عاشق رسول جن کو دنیا امام بوصیری علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کا پورا مکمل نام امام شرف الدین بوصیری ہے۔ یہ بوصیر مصر کے ایک بستی کا نام ہے جہاں کے یہ عاشق رسول رہنے والے ہیں۔ امام بوصیری زمانے کا بہت بڑا علامہ، ولی کامل، فنا فی الرسول، کشتہ عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرکار کے سچے عاشق۔ دنیا میں بڑے بڑے عاشق آئے لیکن امام بوصیری کے عشق پر قربان جائیے، ساری زندگی سرکار کی غلامی میں گزاری۔ آپ پر ایک مرتبہ فالج کا لمحہ ہوا، آدھا حصہ ختم ہو گیا، آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے آپ کا علاج کرایا لیکن بجائے صحت کے مرض بڑھتا گیا، مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی حالت یہ ہو گئی کہ زندگی سے مایوس ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے آپ کو لا علاج قرار دیا کہ اب امام بوصیری کا بچنا محال ہے۔ 12 سال تک اس مرض میں مبتلا رہے۔ کتنے سال؟ 12 سال تک اس مرض میں مبتلا رہے۔ چارپائی پر پڑے رہے، نہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، ہاتھوں سے پانی کا پیالہ نہیں پکڑ سکتے، روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑ سکتے۔ آپ کے گھر والے آپ کو ہسپتال سے گھر لے آئے، رو پڑے۔ امام بوصیری نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ گھر والوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اب آپ کا بچنا محال ہے۔ جب یہ سنا تو حضرت امام بوصیری مسکرا پڑے، فرمایا پیدا کرنے والے نے تو جواب نہیں دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عقیدہ اور ایمان ہے حضرت امام بوصیری کا۔ حضرت امام بوصیری مسکرا کر فرماتے ہیں کہ سنو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، مگر جو حکم الحاکمین ہے، جو حکیموں کا بھی حکیم ہے، جو میرا پروردگار رب العالمین ہے، اس نے تو جواب نہیں دیا۔ زندگی موت میرے پاک مالک کے پاس ہے، گھبراؤ نہیں، وہ کریم، وہ رحیم، کرم اور رحم فرمائے گا۔ شام ہوئی، پھر رات ہوئی، ساری دنیا سو گئی، لیکن امام عبداللہ شرف الدین بوصیری کو کہاں نیند آئے؟ آپ سوئے نہیں، منہ کیا مدینے پاک کی طرف، دل سے آہ نکلی۔ اور اگر کوئی ہوتا آج کل کا بدعقیدہ انسان تو وہ سجدے میں سر رکھتا یا کعبے کی طرف منہ کرتا، اللہ اللہ ہی کرتا، اللہ اللہ ہی کرتا، کہتا اے اللہ مجھے شفا دے، اے اللہ مجھے شفا دے۔ مگر دیکھو ایک عاشق صادق، عاشق رسول کے دل میں کیا ایمان اور ایقان ہے۔ منہ کیا مدینے پاک کی طرف، دل سے آہ نکلی، پھر آنکھوں سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے پھوٹ پڑے۔ رو کر کہا اے آقا، آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں 12 سال سے بیمار ہوں، آج ڈاکٹروں نے لا علاج کر کے ہسپتال سے فارغ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے علیم اور حکیم بنا کر بھیجا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بھی بنایا ہے، حکیم بھی بنایا ہے، علم سکھانے والے بھی ہیں، حکمت کرنے والے بھی ہیں۔ آقا اب آخری آپ کی امید ہے، آپ کی آس رہ گئی ہے۔ آج اگر آپ نے بھی علاج سے جواب دے دیا تو دنیا تانے دے گی،
کہ دیکھو نبی پاک کا عاشق، نبی پاک کا ثنا خوان، نبی پاک کے قصیدے پڑھنے والا، نبی پاک کی نعتیں پڑھنے والا لا علاج ہو کے دنیا سے چلا گیا، اب آپ ہی اس اپنے غلام کا علاج کیجئے۔ پھر آپ نے فی البدیہہ اسی وقت سرکار کی بارگاہ میں ایک عربی نعتیہ قصیدہ لکھنا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ نے اسی وقت قصیدہ لکھنا شروع کر دیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ روتے بھی رہے اور نعت پڑھتے بھی رہے۔ تقریباً اسی وقت 161 اشعار سرکار کی بارگاہ میں قصیدے کے پیش کیے۔ وہ قصیدہ کیا تھا؟ محبت کی مالا تھی، عشق کے موتی تھے، آہوں کی لڑیاں تھی۔ 2-4 اشعار تبرک کے لیے پیش کرتا ہوں، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ ہے درود شریف، اس کے بعد شعر سنیں۔ امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب اس کا آپ ترجمہ سن لیں، ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ذی سلم کے ہمسائیگان کی یاد میں تیری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں جن میں خون ملا ہوا ہے جو برابر رواں دواں ہے۔ آگے دوسرا شعر سنیں۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہیں اور ماوا و ملجا ہیں، دنیا و آخرت کے، جن اور انس کے، اور دونوں جماعتوں کے، عرب سے اور عجم سے۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہی حبیب لبیب ہیں کہ امید کی گئی ان کی شفاعت کی ہر شدت و مصیبت میں، شدتوں اور مصیبتوں سے جو سختی کے ساتھ ان کے غلاموں پر نازل ہو چکی ہے۔ آگے عرض کرتے ہیں ما سامانی الدہر فیما واستجرت به الا ونلت جوارا منہ لم یظلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب کبھی زمانے نے مجھے تکلیف دی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت حاصل کر لی اور اس ظلم زمانہ سے محفوظ رہا۔ آگے عرض کرتے ہیں کم ابرأت وسبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة الأمم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ترجمہ، بارہا اچھے ہو گئے بیمار ان کی ہتھیلی پاک کے چھونے سے اور آزاد ہو گئے حاجت مند جنون سے۔ آخر میں یوں کہا یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے بہترین کریم عالم، آپ کے سوا میرے لیے کوئی جگہ نہیں جہاں پناہ لوں مصیبتوں کے عام نزول کے وقت۔ یعنی یا رسول اللہ، آپ ہی کا در وہ در ہے کہ جہاں سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، کوئی بیمار ہے، اگر ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے اگر اسے جواب دے دیا، حکیموں نے اسے جواب دے دیا، تو یا رسول اللہ آپ ہی بہترین کریم عالم ہیں، آپ ہی ساری دنیا پر کرم فرمانے والے ہیں، آپ ہی کا وہ در ہے، آپ ہی کا وہ دامن ہے جہاں پر مصیبت
زدہ کو پناہ ملتی ہے۔ یا رسول اللہ اگر مجھے آپ شفا نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اگر مجھے اس بیماری سے چھٹکارا آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ یا رسول اللہ میرے اوپر کرم فرمائیں، مصیبت میرے اوپر آ پڑی ہے، مصیبت کا نزول ہو گیا، اس مصیبت کو دفع فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ جب سارا قصیدہ پڑھ لیا اور ساری نعت دربار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کر لی تو آپ کو قدرتی سکون آ گیا، آپ مطمئن ہو گئے، آپ کے دل میں سکون پیدا ہو گیا، دل میں عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر باد صبا چلی، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چلے، حضرت امام بوصیری کی آنکھ لگ گئی، سر کی آنکھیں بند ہو گئیں، دل کی آنکھیں کھل گئی، نصیب جاگ گیا، مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، سوئے بھاگ بیدار ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ مصر کے شہر بوصیر میں سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، بے سہاروں کا سہارا، بے بسوں کا بس، بے کسوں کے کس، غریبوں کے ماوا و ملجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امام شرف الدین کو زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں شرف الدین تیرے سچے عشق پر کہ ایک ہی صدا ماری، پیارے مصطفیٰ تیرے گھر تشریف لے آئے، تیرے اجڑے گھر کو گلشن بنا گئے، تیرے اجڑے گھر کو آباد کر گئے۔ اسی لیے تو علامہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے۔ ارے یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ امام شرف الدین کو خواب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ امام بوصیری نے خواب میں سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو چوما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام، عرض کی جی آقا۔ فرمایا مجھے میری نعت سناؤ، مجھے میری نعت سناؤ۔ قربان جاؤں امام بوصیری تیری قسمت پر کہ تجھے نعت سنانے کی فرمائش پیارے مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں۔ دیکھو نا، آج میں بات کروں آپ کو اچھی لگے تو آپ فرمائش کریں گے کہ دوبارہ کر، یعنی اس بات کو دوبارہ کہے۔ نعت خان نعت کو پڑھے، کسی کو شعر پسند آئے تو لوگ کہیں گے مکرر ارشاد دوبارہ پڑھیے، لیکن امام بوصیری کو فرمائش کرنے والا کوئی عام انسان نہیں، ملک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی سفیر نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، دونوں عالم کا مالک و مختار ہے جو فرمائش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، اے بوصیری نعت سناؤ۔ بوصیری نے دست بستہ عرض کی، آقا میں نے تو آپ کی شان میں بڑی نعتیں لکھی ہیں، کون سی نعت سناؤں؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، امام بوصیری کے عقیدے کو دیکھو۔ آپ سرکار کی وفات شریف کے بعد 608 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 694 ہجری میں امام بوصیری کا انتقال ہوا۔ گویا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات شریف کے 600 سال بعد دنیا میں تشریف لائے، لیکن عقیدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے جتنی بھی آج تک نعتیں لکھی یا پڑھی ہیں، جو بھی آپ کی شان میں نے لکھی ہے، میرے نبی اگر جسمانی طور پر مدینہ شریف میں رہتے ہیں لیکن باذن الہی اللہ تعالیٰ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور سارے عالم کو امام بوصیری والا عقیدہ عطا فرمائے، آمین۔ امام بوصیری کی بات سن کر میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بوصیری مجھے نہیں پتا تم نے کون کون سی نعت لکھی ہے، تم سب نعتیں بتاؤ، جو زیادہ اچھی ہو وہ تمہیں سنانے کا حکم دوں گا۔ نہ ایسی بات نہیں۔ جب بوصیری نے پوچھا آقا کون سی نعت پڑھوں، میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا، وہ نعت سناؤ جو ابھی ابھی ہماری شان میں ہماری تعریف میں پڑھ رہے تھے۔ بوصیری نے نعت پڑھنا شروع کر دی۔ میرے آقا سنتے بھی جاتے ہیں، خوش بھی ہوتے جاتے ہیں کہ بوصیری کا کتنا پیارا عقیدہ ہے۔
ہمارے بارے میں جب قصیدہ ختم ہوا، نعت مکمل ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا، بوسیری عرض کی جی آقا، فرمایا تم نے میری نعت پڑھی ہے، میرا قصیدہ پڑھا ہے، تجھے انعام نہ دیں؟ سبحان اللہ۔ آقا 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 ضروری ہے؟ فرمایا ہاں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے نعت خوانوں کو، میرے گیت گانے والوں کو، میری شان بیان کرنے والوں کو، میری عظمت کے جھنڈے بلند کرنے والوں کو انعام دینا، خوش کرنا، یہ میں محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام بوصیری نے عرض کیا، آقا اگر کرم کرنا ہی ہے، انعام دینا ہی ہے، تو مجھے صحت و تندرستی کا انعام عطا کر دے، مجھے صحت عطا فرما دیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، اے بوصیری، میں چاہتا ہوں اپنی مزمل والی چادر تحفہ میں تجھے دے دوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی صحت لینے کی ہے یا چادر لینے کی؟ یعنی تم چاہتے ہو صحت مل جائے یا کہ چادر مل جائے؟ امام بوصیری نے عرض کی، آقا سلطانوں کے سلطان، اے مختار کائنات، صحت میری مرضی پر دے دو، چادر اپنی مرضی پر دے دو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا مسکرا پڑے، دعا کرو مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہو۔ جو کہتے ہیں نبی دیتا کچھ نہیں، نبی کچھ عطا نہیں کرتا، قصور ان کا نہیں، کیونکہ انہیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ جنہیں نہیں ملتا انہیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن کبھی براہ راست، کبھی وسائل کے ساتھ۔ میرے آقا نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، بوصیری کے اس حصے پر پھیر دیا جہاں بیماری تھی، جہاں فالج تھا۔ بوصیری فرماتے ہیں، ادھر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میرے جسم پر جا رہے تھے، ادھر بیماری بھاگتی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرے آقا نے ہاتھ پھیرا بوصیری کے اوپر تو امام بوصیری کو شفا مل گئی، بیماری جاتی رہی۔ پھر کریم آقا نے اپنے کندھے والی چادر اتاری اور امام بوصیری کو عطا فرما کر فرمایا، یہ لو، وہ روحانی انعام تھا، یہ جسمانی انعام ہے، وہ باطنی انعام تھا، یہ ظاہری انعام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحت دے کر، چادر عطا کر کے آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ بوصیری کی آنکھ کھل گئی، جسم بالکل ٹھیک تھا، کوئی بیماری نہ تھی۔ وہ چادر پاک بھی سرہانے کے پاس موجود تھی، جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں عطا فرمائی تھی۔ امام بوصیری آنکھیں بند کرتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، کبھی چارپائی پر لیٹتے ہیں، کبھی جسم ہلاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب یقین ہو گیا کہ خواب نہیں بیداری ہے، پھر سرکار کی حدیث یاد آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے خواب میں مجھے ہی دیکھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر امام بوصیری نے چادر مبارک کو اٹھا کر سر پر رکھ لیا، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر چوم کر سینے سے لگا لیا۔ بوصیری تیرے مقدس پر قربان، تاجدار بریلی مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ تو سرکار کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، اے بوصیری کو چادر دینے والے محبوب، ہم تو یوں کہتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو ہم کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ امام بوصیری اٹھے، وضو کیا، شکرانے کے نفل ادا کیے، تہجد پڑھی، صبح کی اذان ہوئی۔ بوصیری نے کاندھے پر سرکار کی چادر پاک رکھی اور مسجد میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو 12 سال سے اپنی چارپائی پہ پڑا ہو، جس کو ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے جواب دے دیا ہو، لا علاج کہہ دیا ہو، آج جب وہ راتوں رات اس کو شفا مصطفیٰ جان رحمت مسیحائے کائنات نے عطا فرمائی، تو وہ خوشی خوشی جھومتے جھومتے سرکار کی چادر پاک کو لے کر مسجد میں پہنچ گئے اور باجماعت نماز پڑھنے چلے۔ جماعت کھڑی ہوئی، نماز باجماعت ادا کی۔ لوگ امام بوصیری کو دیکھ کر حیران تھے
کہ بیمار شرف الدین جو اٹھ کے چل پھر نہیں سکتا تھا کیسے ٹھیک ہو گیا. دنیا سوچ رہی تھی، لیکن امام بوصیری اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست ہے، نماز پڑھ کے چادر مبارک کندھے پر رکھ کر گھر کی طرف چل پڑے. اور جیسے ہی چلے تھے، ایک زمانے کے ولی جن کو دنیا حضرت ابو الرجا صدیق کہتی ہے، وہ اللہ کے ولی انہیں روک دیے. کہا اے بوصیری کہاں جا رہے ہو؟ بوصیری کو سلام کیا. سلام کے بعد حضرت ابو الرجا صدیق نے فرمایا، ارے مولوی جی اپنا قصیدہ مجھے تو سناؤ جو سرکار کی تعریف میں لکھا ہے. امام بوصیری نے کہا، حضور کون سا قصیدہ، کون سی نعت؟ میں نے تو سرکار کی شان میں بڑے قصیدے، بڑی نعتیں لکھی ہیں. حضرت ابو الرجا صدیق نے فرمایا، وہ قصیدہ سناؤ جو رات کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سنا رہے تھے. سرکار نے خوش ہو کر تمہیں صحت بھی دی اور یہ چادر جو کندھے پر رکھی ہے یہ بھی عطا کی. اللہ اکبر. بوصیری حیران ہے کہ میں نے یہ خواب ابھی تک کسی کو بتایا نہیں، یہ قصیدہ کسی کو سنایا نہیں، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ عرض کی حضور آپ کو اس قصیدے کا کیسے پتا چل گیا؟ حضرت ابو الرجا نے فرمایا، مولوی صاحب لقد سمعتها، یہ میں نے خود سنا ہے، تمہارا قصیدہ میں نے خود سنا ہے. بوصیری اور حیران ہو گئے، حضور کہاں سنا ہے؟ فرمایا تمہاری زبان سے. فرمایا جب رات کو تم میرے آقا کو یہ قصیدہ سنا رہے تھے، سرکار سن کر جھوم رہے تھے، پھر چادر پاک بھی عطا فرمائی اور تم کو شفا بھی عطا فرمائی، تو فقیر بھی سرکار کی محفل میں موجود تھا. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ والوں کی شان. امام بوصیری نے سارا قصیدہ سنایا، بلکہ لکھ کر پیش فرمایا. یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی. اس وقت مصر کے جو حاکم تھے، سلطان تھے، ان کا نام تھا بہاؤالدین، ان کے وزیر اعظم کا نام تھا سعد الدین فاروقی، اور وہ وزیر نابینا تھے. یہ وزیر رات کو سوئے تو خواب میں کسی نے انہیں کہا کہ اے سعد الدین، اگر آنکھوں کا نور چاہیے تو امام شرف الدین بوصیری سے قصیدہ لے کر اور وہ چادر نور لے کر اپنی آنکھوں پر لگاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے. اس وزیر نے وہ قصیدہ لے کر آنکھوں سے لگایا، اور وہ مقدس چادر جو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے امام بوصیری کو عطا فرمایا تھا، وہ چادر آنکھوں سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس قصیدے اور اس چادر کی برکت سے ان کی آنکھوں میں نور عطا فرما دیا. پھر اس وزیر نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا کہ جو بھی بیمار ہو وہ ہمارے پاس آئے، اور مریض آنے لگے، اور وہ وزیر قصیدہ لے کر بیمار کے ماتھے پر لگاتا، اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا دے دیتا. سبحان اللہ. قربان جاؤں ان لوگوں کے پاک عقائد پر داد رسی حاصل کی تو کہاں سے؟ سرکار کے نام پاک سے. اگر 700 سال وفات شریف کے بعد سرکار بوصیری کی بگڑی میرے مصطفیٰ بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آج بھی سرکار اپنے غلاموں کی بگڑی بنا سکتے ہیں. لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا لگن، سچا عشق رکھیں. اگر عشق سچا ہے تو دنیا میں بھی میرے مصطفیٰ آپ کے کام آئیں گے، بگڑی بنائیں گے. عشق سچا ہے تو قبر میں میرے مصطفیٰ جان رحمت جب تشریف لائیں گے تو اندھیری قبر میں نور ہی نور ہو جائے گا، اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں بھی ہماری بگڑی بنائیں گے. اس وقت جب سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، سرگردہ ہوں گے، انبیاء و مرسلین اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے، تو اس وقت میرے مصطفیٰ انا لہا انا لہا فرما رہے ہوں گے. اذهبوا الی غیری سب نبی سنائیں گے. اذهبوا الی غیری، ارے سب نبی سنائیں گے، اور انا لہا کہہ کر مصطفیٰ بلائیں گے،
اور جس کو میرے مصطفیٰ بلائیں گے، جس پر نظر کرم فرمائیں گے، وہ چاہے جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، سیاہکار کیوں نہ ہو، خطاکار کیوں نہ ہو، گناہوں کا انبار کیوں نہ ہو، اس کو بخشوا کر میرے مصطفیٰ جنت میں لے جائیں گے۔ کس کو؟ جس کے دل میں میرے مصطفیٰ سے سچا عشق، سچا پیار ہے، جو کثرت سے درود و سلام دنیا میں پڑھے گا میرے مصطفیٰ پر، میرے مصطفیٰ دنیا اور آخرت کی تمام منزل اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ بیمار جو ہوگا اس کو شفا دے دیں گے، پریشان ہوگا اس کی پریشانی دور فرما دیں گے، بے روزگار ہوگا اسے روزگار مل جائے گا، بے سہارا ہوگا اسے سہارا مل جائے گا۔ یقیناً درود شریف آب حیات ہے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، ارے کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا۔ اور یا رسول اللہ اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور جائے نہ جب تک غلام، ارے خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ بس آخری پیغام یہی ہے میرے دوستو، بھائیوں، بہنوں، درود پاک خوب پڑھو، کثرت کرو درود و سلام کی۔ درود و سلام ہی ایک ایسا وظیفہ ہے جو بارگاہ خدا میں قبول ہے، اور کوئی بھی آپ عبادت کریں، بندگی کریں، اللہ چاہے قبول کرے، اللہ چاہے رد کر دے، مگر درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔